جانور کو جب ہم لے آئے، فربا لے آئے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جانور کو لے آئے، اس کو اگر پہلے لے آئے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے جانوروں کو بھگاتے ہیں، دوڑاتے ہیں، مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے جانور کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا منع ہے۔ تو لہذا اس کے اندر احتیاط کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعار کی، شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان کا دل جو ہے تقوی والا ہے۔ تو علماء کرام نے جہاں شاعر اللہ کو کئی چیزوں کو داخل کیا، وہاں اس شاعر اللہ کے اندر قربانی کے جانور کو بھی داخل کیا ہے۔ یہ قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانی ہے، تو لہٰذا انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے، ان کو اچھا کھلانا پلانا چاہیے، اور وقت ذبح جو ہے اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ اس جانور کو کسی دوسرے جانور کے سامنے، جو جانور کھڑا ہے اور ایک جانور کو ان کے سامنے ذبح کر رہے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بے زبان ہیں، کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں سمجھتے، وہ سب کچھ جانتے سمجھتے ہیں، ان کے سامنے کوئی مقتل گاہ ایسی بنائی جائے کہ جہاں پر دوسرے جانور اجھل ہوں، تو لہذا ایک ایسی جگہ پر ان کو ذبح کیا جائے جہاں پر دوسرے جانوروں کی نظر نہ پڑے۔ وقت ذبح اس کو پانی پلایا جائے، چارہ وغیرہ کھلایا جائے ان کو، اور چھری بالخصوص تیز کر دی جائے، چھری تیز ہونی چاہیے، اور جانور کو لٹا کر بائیں پہلو پر جانور کو لٹا کر قبلہ رخ اس کا گردن ہو، اور اپنا دایاں پہلو دانا پاؤں ان کے پہلو پر رکھ کر پھر اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ ذبح کرنے والا جو ہے وہ صحیح العقیدہ بندہ ہونا چاہیے، پکا سچا مسلمان ہونا چاہیے۔ اس سیزن کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ بھی کسائی بن کر آ جاتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہوتے، تو لہذا غیر مسلم کا ذبح جو ہے وہ درست نہیں ہے، اگرچہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبح درست ہے، تو وہ حدیث پاک میں آیا ہے، لیکن اس وقت وہ جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، وہ اپنے طریقہ کار پر نہیں ہیں۔ وہ اہل کتاب کب رہے کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، مریم علیہ السلام کو انہوں نے خدا کہہ دیا، یا خدا کی جورو کہہ دیا، تیسرا خدا انہوں نے اللہ کو مان لیا، تو عقیدے کے اندر تو گڑبڑ ہو گئی۔ تو لہذا عیسائی یہودی بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے تو وہ اہل کتاب کہاں رہے؟ اہل کتاب تو تب تھے کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل شدہ کتاب، موسیٰ علیہ السلام اور اس پر نازل شدہ کتاب پر عمل کرتے، اگرچہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، کم از کم ان کتابوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی رسول مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے۔ اہل کتاب ہوتے اس طرح کے تو ان سے کے ساتھ نکاح بھی جائز تھا، ان کا ذبیحہ بھی جائز تھا، لیکن ابھی اس وقت جو ہے اس کی حالت مختلف ہی ہے، لہذا اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے کہ مسلم بندہ جو ہے، اس مومن جو ہے وہ ذبح کرے، اور وقت ذبح جو ہے وہ جانور کو ذبح کے وقت اگر خود بندہ ذبح کر سکتا ہے
تو یہ سب سے بہتر ہے۔ سب سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہا ہے تو خود ذبح کرے تو سب سے افضل ہے، اور اگر خود نہیں کر سکتا تو قربانی کے وقت وہاں کھڑا ہو جائے۔ صحیح حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے کائنات کی شہزادی حضور علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ زہرا سے فرمایا کہ میری بیٹی اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جاؤ، اس کا پہلا قطرہ زمین پر، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ یہ خوشخبری، یہ معجزہ آپ کے لیے، آپ کی آل کے لیے ہے یا سبھی کے لیے ہے؟ فرمایا سبھی کے لیے ہے، یہ عام ہے، تو اس قدر جو ہے نا اس کا ثواب ہے، تو لہذا وقت قربانی وہاں کھڑا ہونا۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسائی جو ہے وہ چھری پر ہاتھ رکھتا ہے اور ساتھ وہ جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ جب وہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ جس وقت دوسرے آدمی کا ہاتھ چھری کے اوپر ہے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر دونوں پڑھیں گے۔ اگر کسائی نے تو پڑھ لیا اور دوسرا جن کی قربانی کر رہا ہے اس کا ہاتھ چھری پر ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہے، چھری کے اوپر ہاتھ ہے، اب اس نے کہا کسائی نے تو کہہ دیا ہے مجھے کیا ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں وہ ذبح حلال نہیں ہوگا۔ تو لہذا جس کے ہاتھ بھی اس چھری کے اوپر ہیں یا ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہیں، ان سبھی کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ مستحب تو یہ ہے کہ پوری دعا پڑھنی چاہیے، پوری دعا، یعنی کہ قربانی کرنے سے پہلے، جانور کو لٹانے سے پہلے جو ہے، جانور کو یا جب لٹا دیا جائے تو اس وقت فوراً یہ مکمل دعا پڑھیں۔ اللہ کی آیات ہے، قرآن مجید ہے، انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ فبذالک امرت وانا من المسلمین۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یا یہ بھی اللہم لکا ومنکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا یہ دعا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر ذبح کر رہے ہیں یہ دعا مستحب ہے، کوئی کتابچہ ہے تو یہ دعا دیکھ کر پڑھ لیں، اگر کتابچہ بھی نہیں ہے، کوئی بندہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ مکمل یہ آیات پڑھنا پھر کہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہے تو جانور ذبح کیسے ہوگا، اس میں کچھ نہ پڑھیں، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر دیں تو وہ ذبح درست ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو جب لٹانا ہے، جب جانور کو لٹانا ہے تو میں نے کہا کہ اس کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے، بائیں پہلو پر لٹایا جائے، اور اس کا رخ جو ہے، اس کی گردن جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، کعبے کی طرف ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ اگر جانور گر گیا، کسائی گرا رہا ہے اس کو اور وہ گر گیا، اس کا چہرہ ادھر ہو گیا، اب اس کو اس کے دم سے پکڑ کر گھسیٹ کر ادھر لے کر آ رہے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ کوشش کریں اگر اس کا چہرہ ادھر ہو جاتا ہے، وہ ایسی سمت میں گر جاتا ہے کہ اس کا رخ، اس کی گردن قبلے کی جانب ہو جاتی ہے، درست ہے، مگر گرتے وقت اگر وہ دوسری جانب گر گیا، اس جانور کو تکلیف نہ دیں، جس طرف بھی اس کا چہرہ ہے ذبح کر دیں، ذبح درست ہے، جانور کو تکلیف نہ دیں۔ دوسری طرف اگر چہرہ ہو گیا تو چہرہ ضروری نہیں ہے کہ قبلے کی جانب ہو تبھی ذبح صحیح ہوگا، نہیں، ذبح تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تو ذبح جو ہے نا صحیح ہو گیا، مگر جانور کو تکلیف دینا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ کہتے ہیں ایک دفعہ گرا دیا، نہیں اب ادھر نہیں گرا ہے، اس کو پھر اٹھایا، پھر گرا دیا، جانور طاقتور ہے، وہ جب گرا تو پھر اس طرف گر گیا، پھر اس کا گردن ادھر ہو گئی۔ جب تک قبلے کی طرف نہیں ہوگا جانور کو تکلیف دیتے رہیں گے، دم سے پکڑ کر رسیوں سے اس کے پاؤں میں جو بندھی ہوتی ہیں گھسیٹ کر، چاہے چمڑا نیچے رگڑ جائے، اس کو تکلیف ہو رہی ہو، نہیں ہم نے اس کا گردن قبلے کی طرف کرنی ہے، ایسا منع ہے۔ وہ جس طرف بھی گر جائے اس کو ذبح کر سکتے ہیں، ذبح کے اندر کوئی نہ کراہت ہے نہ وہ حرام ہے۔
حرام تو بہت دور کی بات ہے، اس میں کراہت بھی نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ ہاں اس کو صحیح طریقے سے گرا دیا، یہ عمل مستحب ہے، عمل مستحب ہے، اور اس عمل مستحب کی وجہ سے جانور کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور جس وقت جانور کو ذبح کریں تو اس وقت جانور کے جو گلے کے اندر 4 رگوں کو کٹنا ضروری ہے، 4 رگیں، 2 بڑے رگیں ہوتی ہیں، جیسے ایک خوراک ہوتی ہے اور ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، 2 رگیں اس کے ساتھ 2 اور ہوتی ہیں، تو ان چاروں کا کٹنا ضروری ہے۔ 4 میں سے اگر 3 کٹ جائیں تو تب بھی ذبح درست ہے، اور اگر 3 نہیں کٹی 2 کٹ گئی تھی ذبح درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے ذبح کرنے کے لیے وہ ماہر جو وہ کسائی ہے اس کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ اس طرح سے اس کو ذبح کرے ان کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو، چھری تیز ہو، اور اس تیز چھری کے ساتھ اس کی 4 رگوں کو کاٹ دیا جائے، اور 4 رگیں کٹنے سے اس کی جان نکلنے میں جلدی ہوگی، جلدی وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر 3 کٹ گئی تو اس کے باوجود وہ جانور حلال ہے، اگر 3 نہیں کٹی 2 کٹ گئیں تو کوئی 2 کٹی تھی جانور ٹھنڈا ہو گیا تو 2 کٹنے سے جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ 4 رگوں میں سے 3 کا کٹنا بے حد ضروری ہے، اگر 3 نہیں کٹی 2 کٹی تو جانور درست صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک جلدی اور ہوتی ہے، کیونکہ کسائیوں نے بہت کام کرنے ہوتے ہیں نا، ایک جانور پھر دوسرا جانور پھر تیسرا جانور، جلدی ان کو جو ہے نا جانوروں کی کھال اتارنی ہوتی ہے، جانور کو درست کرنا ہوتا ہے، ادھر آئے ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ابھی وہ جان باقی ہے جانور کے اندر، اس کی کھال ادھیڑنا شروع کر دی، یا اس کے جو ہے نا اندر پھر اور چھرے مارے گلے کے اندر تاکہ یہ جلدی جلدی ٹھنڈا ہو جائے، جلدی جلدی جان اس کی نکل جائے۔ یہ سارے امر جو ہیں یہ تکلیف دہ ہیں، اور اس کی شریعت کے اندر ممانعت ہے کہ جانور کو جب ذبح کر دیا جائے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے، وہ ٹھنڈا ہو جائے، جان اس کی نکل جائے اطمینان کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس کی کھال اتارنی چاہیے۔ کیا خیال ہے، کوئی زندہ ہو، زندہ چیز کا کھال اتارنے، اس کے ٹانگوں کو توڑ دینا، کاٹ دینا، اس کو کتنا تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو ایک تو چھری تیز ہو، پھر اس کے بعد جو ہے اس جانور کی کھال تب اتاری جائے جس وقت جو ہے وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے۔ اب جانور ٹھنڈا ہو گیا، اب جو ہے نا اس کی کھال اتار کر اس کا گوشت ہے، گوشت اس کا گوشت، اب گوشت بنا لیا تو شریعت کے اندر قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہیں، 3 حصے، ایک حصہ اپنے لیے ہے، ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے، اور ایک حصہ دوستوں کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے، اگرچہ وہ امیر کیوں نہیں ہے، وہ تحفہ ہے۔ تو لہٰذا 3 حصے کرنا مستحب ہیں، 3 حصے گوشت کے کیے جائیں، اور اگر حصہ دار جو ہے وہ شراکت ہے، حصہ دار ہیں کسی جانور میں شرکت ہے، تو اس جانور کے گوشت کو اندازتاً نہیں دیا جائے۔ بھئی اندازہ یہ ڈھیریاں بنا کر 7 ڈھیریاں بنا دی اور ایک حصہ کسی کو دے دیا، شرعاً منع ہے۔ اس گوشت کا وزن کیا جائے، وزن کے حساب سے ان کو دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی سہولت دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب اس میں جو وزن کرنے سے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، پھر ایسا ہے کہ اس گوشت کے اندر وہ تلی ہے، کلیجی ہے، سری ہے، سری کو کاٹ کر اس کا جو دماغ ہے وہ تلی وغیرہ کو کاٹ کر یہ سارے گوشت کے اندر مکس کر دیں۔ جب تلی، کلیجی، مغز یہ سارے گوشت کے اندر مکس ہو جائے گا، اب اندازتاً ڈھیریاں بنا کر بھی دے سکتے ہیں، اب تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ چیزیں اگر نہیں ہیں، علیحدہ ان کو رکھا ہوا ہے، تو پھر گوشت کو اندازتاً دینا منع ہے، پھر اس گوشت کا وزن کر کے ان کو دینا ہے۔ اور جب ایک حصہ ہو یا مکمل جانور ہو، میں نے بتایا کہ پھر اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہیں، کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ایک حصہ جو ہے وہ غربا کے لیے۔ ہاں اگر
فیملی زیادہ ہے، گھر کے لوگ زیادہ ہیں، تو وہ زیادہ گوشت بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، سارے کے سارے کو صدقہ بھی کر سکتا ہے، سارا گوشت صدقہ بھی کر سکتے ہیں، سارا گوشت اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، سارا گوشت۔ اور وہ گوشت جو ہے غریبوں تک پہنچانا زیادہ ثواب ہے، یہ علیحدہ ثواب ہے۔ جب آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دیا نا، آپ کی قربانی ہو گئی۔ اب جو آگے کا ثواب ہے وہ گوشت کا، وہ کھال کا، یہ علیحدہ ثواب ہے۔ اگر آپ نے سارا گوشت اٹھایا فرج میں رکھ دیا، آپ کی قربانی ہو گئی، آپ کے قربانی میں فرق نہیں ہے، مگر اس کے 3 حصے کر دیے تو علیحدہ ثواب ہے یہ، تو اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ اور 3 حصے نہیں کی، اپنی فیملی زیادہ ہے تو اگر سارا گوشت رکھ دیا تب بھی جائز ہے، تب بھی جائز ہے۔ مگر جس وقت گوشت غریبوں کو دیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جو کافر ہے، کافر، ہماری تحقیق اس پر یہ ہے کہ کافر کو قربانی کا گوشت دینا، کافر اگر حربی ہے تو حربی کافر کو قربانی کا گوشت دینا درست نہیں ہے، اور اگر کافر ذمی ہے، ذمی کافر، یعنی یہ دارالاسلام ہے ہمارا پاکستان، ملک پاکستان، اور اس کے اندر جو ہے ذمی کافر کون ہوتا ہے؟ جو جزیہ دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے اور پاکستان کے قانون کو مانتا ہے۔ اب تو اللہ ماشاء اللہ ہم تو ہمارا قانون، وہ کانسٹیٹیوشن تو اپنی جگہ پر جو کچھ بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے، آئین 73 جو بنا ہوا ہے، مگر ہم پر حاوی ہے مغربی قانون۔ دیکھیں نا، اب یہ جو ابھی قانون ابھی بنا ہے نکاح کے حوالے سے، اب زنا کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، بھی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اسلام کا قانون ہے؟ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر 73 کے قانون کے اندر یہ چیز ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے۔ یہ قانون مغربی قانون ہے، کافروں کا قانون ہے، یہود و نصارہ کا قانون ہے، اور ہمارے حکمران اس پر سائن کر رہے ہیں کہ 18 سال سے پہلے جو ہے شادی نہیں کر سکتے جب تک ان کا شناختی کارڈ نہ بنے۔ شناختی کارڈ اگر نہیں بنا ہوا تو مولوی صاحب بھی جیل میں، اس کا ولی وارث بھی جیل کے اندر، اور اتنا سزا ہے، اتنا جرمانہ ہے۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ شریعت کا قانون تھوڑا ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر بچہ بچی بالغ ہو جائیں، ان کی بلوغت کے بعد اگر کوئی گناہ ان کے سرزد ہو گیا، اس گناہ کے اندر ان کے والدین بھی شامل حال ہوں گے، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دی جائے۔ شریعت تو یہ چاہتی ہے، مگر آج کل جو ہے وہ زنا بالرضا، رضا کے ساتھ، عورت مرد رضا کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہیں، زنا کر رہے ہیں، اس میں چھوٹ ہے، اور وہ جو نکاح ہے اس پر پابندی لگ گئی کہ نہیں ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اور وہ مولوی صاحب تک بھی، نکاح خاں تک بھی جیل میں جائے۔ تو لہٰذا بات یہ کر رہا تھا، ہم کس طرف چلے گئے دوسری طرف، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ آج کل میں جو بتا رہا تھا کہ آج پر حاوی ہے ہم پر مغربی قانون۔ اگرچہ آج ہمارے ہاں جو کافر ہیں، یہود و نصارہ، ہندو، وہ اسلامی، ہمارا نام کا اسلامی ملک ہے، مگر قانون ان کے حاوی ہیں ان کے اوپر، لہٰذا وہ ذمی کافر نہیں، حربی کافر ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا بھی احتراز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کہ کافر کو گوشت، قربانی کا گوشت نہ دیں۔ ذمی کافر کو دینا جائز تھا، لیکن تھوڑی سی آج کل حقیقت حال بدل چکی ہے، تو لہٰذا یہ قربانی کا گوشت اڑوس پڑوس کے اندر آپ نظر دوڑائیں، غربا کو اپنی محلے کوچے کے اندر ذہنی طور پر گھوم جائیں کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی بیوہ رہتی ہے، یتیم رہتے ہیں، بے سہارا رہتے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، حالت ابتر ہو گئی ہے، اب وہ ان کی کام کاج چھوٹ گیا ہے اور کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ہر بندہ اپنے ارد گرد میں ذہنی طور پر، دماغی طور پر گھوم جائے، اور وہ جب اس بات کو سوچے گا، ان کے پتہ جب چلے گا، ان تک وہ امداد پہنچائے گا، وہ تحفہ پہنچائے گا، وہ صدقہ پہنچائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا گوشت کے 3 حصے مستحب ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر زیادہ ضرورت ہے تو سارا رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کھال کا مسئلہ ہے۔ کھال کا مسئلہ بھی جیسے میں نے کہا قربانی تو آپ کی وقت ذبح ہو گئی،
بسم اللہ اللہ اوپر پڑا، خون کا قطرہ زمین پر گرا، آپ کی قربانی ہو گئی۔ اب آگے جو ہیں وہ صدقات وہ ثواب کے لیے ہیں۔ تو لہٰذا کھال کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے، جیسے گوشت تقسیم کر سکتے ہیں، آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کھال کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کھال دے سکتے ہیں، لیکن بیچنے کے بعد پیسہ امیر کو نہیں دے سکتے، وہ پیسہ پھر آپ صدقہ کریں گے غریب پر۔ اگر کھال دینی ہے تو امیر کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی غریب ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کو بھی دے سکتا ہے، مسجد کے امام کو بھی دی جا سکتی ہے، مسجد کے مؤذن کو بھی دی جا سکتی ہے، مسجد کے خادم کو بھی دی جا سکتی ہے، مسجد کے اندر جو کام ہوتا ہے مسجد کے لیے بھی دی جا سکتی ہے۔ قربانی ہو گئی وقت ذبح۔ اب کھال کا مسئلہ اس طرح ہے، آپ کسی کو دینا چاہیں تحفہ کے طور پر، اگر اپنے پاس رکھنا چاہیں اس کھال کو رنگ کر کوئی مشکیزہ بنانا چاہیں، کوئی اس کا چٹائی بنانا چاہیں تو اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، مگر اس کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد جو ہے اب اس کھال کا جو ہے وہ کھال جو ہے اس کو اب پیسہ جو ہے اس کا صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو لہذا یہ بات بھی جو ہے یہ اشد ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ گوشت وغیرہ جو ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ اب تھوڑی سی بات اس کے اندر یہ ہے کہ گوشت جب جانور کا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کھانا ناجائز ہیں۔ سارا جانور کا جو گوشت ہے وہ سارا تو نہیں کھایا جاتا، اس کے اندر جو ہے وہ چند چیزیں وہ ہیں کہ جن کا کھانا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ جب حرام کے قریب ہے تو مقصد یہ ہے کہ ان کو نہیں کھانا۔ اور یہ بات بھی اس وجہ سے بتانا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ مختلف جو فرقے ہیں ان کے اندر کئی چیزوں کو اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ نہیں وہ فلاں چیز جو ہے وہ تو جائز ہے، کٹاکٹ کھاتے ہیں، اور کٹاکٹ کے اندر جو ہے وہ کٹاکٹ تو ہم بھی کھاتے ہیں، مگر جب ہم کٹاکٹ کھاتے ہیں تو ہم کٹاکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ملواتے ہیں۔ ہم جب کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی دماغ اور دل ان دو چیزوں کو ملا دو، لیکن بعض ہمارے مسلمانوں میں یہ ہے کہ خصیتین، جانور کے خصیے کپورے وہ کھانا بھی جائز ہے، تو اور وہ ملاتے ہیں اور کٹاکٹ کے اندر ہمارے مسلمان مومن بھائی اس کا آرڈر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو حدیث پاک کے اندر جن کی ممانعت آئی ہے، تو اس میں سے ایک چیز ہے پتا، جانور کا پتا کھانا جو ہے وہ مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے۔ مسانہ، جہاں پر پیشاب کی جگہ ہوتی ہے، پیشاب جمع ہوتا ہے، مسانہ، تو مسانے کا کھانا بھی حرام ہے، قریب از حرام یعنی کہ مکروہ تحریمی۔ اور پھر اس کے بعد ذکر، اس کے بعد وہ پیشاب گاہ یہ جانور کی وہ بھی حرام ہے، اور غدود کھانا یہ بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، خون۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جانور کی حرام ہیں، ان کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اب اس میں جو ہے وہ دو خون ایسے ہیں کہ جو جمع ہوتے ہیں ان کا کھانا جائز ہے، تلی اور کلیجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ تلی اور کلیجی یہ دو خون جو ہیں یہ تم پر حلال ہیں، یہ دو خون حلال ہیں، تلی اور کلیجی کھا سکتے ہیں۔ اس کے ماں سوا خون جو دوسرا بہنے والا خون ہوتا ہے یا جمع ہوا خون اور ہو، تلی کلیجی کے علاوہ اس کا کھانا، کیونکہ یہ بھی خون ہوتے ہیں لیکن اس میں ہڈی وڈی نہیں ہوتی ہے، لہذا ان دو کے علاوہ باقی کا کھانا جو ہے وہ منع ہے، تلی اور کلیجی کھا سکتے ہیں۔ ایک سوال اور جو ہمارے ذہن کے اندر ابھرتا ہے، اور مجھے ابھی 2-3 دن پہلے ایک دوست سوال کر رہا تھا کہ اوجڑی کے متعلق کیا ہے، اوجڑی کیا ہے، آنتیں اور اوجڑی۔ تو آنتیں اور اوجڑی کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو مجھے سوال کیا، اور تو صاحب مطالعہ تھا، صاحب مطالعہ ہونا چاہیے، آج کل کتابیں وغیرہ مطالعے کے اندر رکھنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ جب میں نے کہا یہ تو ناجائز ہیں، مکروہ ہیں اور مکروہ تحریمی ہیں، تو اس نے کہا کہ حدیث پاک میں تو نہیں آیا ہے، اور حقیقی بات بھی یہ ہے کہ میں نے نہیں پڑھا ہے اوجڑی کے متعلق، میں نے نہیں پڑھا ہے حدیث پاک کے اندر، لیکن ہمارے پاس پڑھا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس فقہ کے اندر یہ بات، یہ دلیل موجود ہے کہ اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ کہ حدیث پاک میں مسانہ
मसाने के न खाने का हुक्म आया है, मसाना न खाने का हुक्म आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसका खाना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। तो अब कियास किसे कहते हैं? हम कहते हैं, यही बात तो हम दोस्तों को समझाते हैं कि आप जो कुरान और हदीस का नाम लेते हो ना, तो हर चीज़ कुरान और हदीस से नहीं मिलती। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें कियास करना पड़ता है। तो अब हदीस पाक में मसाने का जब जिक्र आ गया, तो मसाने के अंदर क्या होता है? मसाने के अंदर पेशाब जमा होता है। तो जहाँ जिस मकाम पर पेशाब जमा होता है, उस मकाम को खाने का मना फरमाया शरीयत ने। पेशाब जमा हो मसाना, उसका खाना शरीयत ने मना कर दिया। और जहाँ पखाना जमा होता है उसको ओजड़ी कहते हैं। तो जो मकाम पखाना है उसका खाना कहाँ जायज़ है? फुक़हा कराम तमाम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं और इस पर दलीलें भी दी हैं कि इसका खाना मकरूह तहरीमी है। हाँ, अगर ओजड़ी से वो जो ऊपर की तौलिया नुमा जल्द होती है ना, तौलिया नुमा जल्द जो ऊपर होती है, उसको उधेड़ दिया जाए, उसको उधेड़ लें, उसको फेंक दें, धोकर फिर खाएं तो फिर जायज़ है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप मुर्गी का पोटा ले आते हैं, मुर्गी का पोटा जब ले आते हैं तो क्या उसको जैसे ले आते हैं वह धोकर वैसे खा लेते हैं? ऊपर की झिल्ली उतारते हैं ना, वो जो झिल्ली, वो मकाम जहाँ पोटी जमा होती थी उसको उतार दिया। तो अब उतारने के बाद धोकर उसको जो है वो इस्तेमाल किया, तो जैसे वो जायज़ है, इसी तरह ओजड़ी वगैरह को कर खाना है, वो ऊपर की तौलिया नुमा झिल्ली को उतार दें, फिर उसको धोकर पका कर खाएँ तो वो जायज़ है। आंतू का भी यही हुक्म है कि आंतें जो है वो उसके अंदर सारा गलादत होती है। और मैं तो ये समझता हूँ कि कोई गलीज़ किस्म का जो जिसको किसी चीज़ से नफ़रत ना होती हो जिनको खाए, वरना एक साफ़ सुथरा आदमी तो इनसे कराहत ही करता है। वक्त चूँकि मुकम्मल हो चुका है। ये चंद बातें जो मेरे जहन में थी मैंने अर्ज़ की। अगर इसके मासिवा आपके जहन के अंदर कोई सवाल हो तो जुमा नमाज के बाद और इसके मासिवा और औकात के अंदर आप सवाल करके अपना जवाब हम मुझसे ले सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम पर रहम व करम फरमाए।